السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تریم فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ انتہائی افسوسناک خبر ایران کے صدر کے حوالے سے سامنے آئی ہے۔ کل تک یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ آذربائیجان کے دورے سے جب روانہ ہوئے ایران کے لیے واپسی پر، تو 3 ہیلی کاپٹر ان کے ساتھ تھے۔ 2 ہیلی کاپٹر ان کے پروٹوکول کے لیے اور ایک ان کا اپنا۔ اور کل تک یہی بتایا جا رہا تھا کہ جو ہیلی کاپٹر میں ان کے ساتھ لوگ ہیں اور عملہ ہے ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، اور یہ کنفرم نہیں تھا کہ جو اس ہیلی کاپٹر میں ان کے ساتھ لوگ تھے وہ محفوظ ہیں یا ایران کے صدر خود محفوظ ہیں اس حادثے کے بعد یا نہیں۔ لیکن آج ایک انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی اس حوالے سے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں اور وہ ہم سب میں مزید نہیں رہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی زیادہ جو بات سامنے آ رہی ہے کہ جب ان کا ہیلی کاپٹر آذربائیجان سے ایران کی واپسی کے لیے روانہ ہوا تو 3 ہیلی کاپٹرز تھے۔ 2 ان کے پروٹوکول کے لیے تھے اور ایک ان کا اپنا ہیلی کاپٹر تھا۔ تو پروٹوکول کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ نے عموماً یہ دیکھا ہوگا کہ جس شخص کو یا جس گاڑی کو پروٹوکول یا جس چیز کو پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے وہ درمیان میں ہوتی ہے اور اس کے آگے پیچھے پروٹوکول کے لیے ہیلی کاپٹرز یا گاڑیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر ان کے آگے اور پیچھے پروٹوکول والے ہیلی کاپٹرز تھے تو وہ کس طرح انہوں نے وہ اپنے مقام پر پہنچ گئے، اور اگر موسم خراب تھا اور ان کو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی اور ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہوئے تو وہ 2 پروٹوکول والے ہیلی کاپٹر کس طرح اس خراب موسم میں وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے، یا ان ہیلی کاپٹرز کو کچھ نہیں ہوا؟ تو بہت سارے سوالات اس واقعے کے بعد اس چیز کے بعد جنم لے رہی ہیں، اور باقاعدہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ ایک پہلے سے پری پلان سازش ہے یا ایک سانحہ ہے جو قدرتی طور پر واقع ہوا ہے۔ لیکن جب ان سب باتوں کو مد نظر رکھا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے سے پری پلان چیزیں ہیں، کیونکہ اگر ہیلی کاپٹر خراب ہونا ہی تھا تو کیا وہی ہیلی کاپٹر خراب ہونا تھا جس میں ایران کے صدر موجود ہیں اور وزیر خارجہ موجود ہیں اور باقی ان کے ساتھ جو 7-8 لوگ اس ہیلی کاپٹر میں موجود تھے وہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں؟ تو کیا یہ سانحہ اسی ہیلی کاپٹر کو ہی پیش آنا تھا؟ اگر ایران کے صدر کے حوالے سے بات کریں تو وہ شخصیت تھے کہ جن کی سیکیورٹی اور جن کی حفاظت کے حوالے سے بہت زیادہ سیریس کنسرن تھے، کیونکہ ایران وہ ملک تھا جس کی عرب ممالک کے حوالے سے بہت زیادہ ان کی اتنی خاص کچھ بنتی نہیں تھی۔ اسرائیل کو ان لوگوں نے منہ توڑ جواب دیا، اسرائیل کے ساتھ ان کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ پھر جو مغرب ہے وہ ایران کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے، امریکہ جو ہے وہ ایران کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے، تو یہ سارے معاملات کو جب مد نظر رکھا جا رہا ہے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سازش تھی، یہ چیزیں پہلے سے پری پلان ہیں۔ اور کیا حادثہ ہمیشہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ صرف ایسے حادثات کریش لینڈنگ ہو جانا، ہیلی کاپٹرز کا جو ہے وہ کریش لینڈنگ ہو جانا، تو یہ امت مسلمہ کے لیڈرز کے لیے ہی ہے؟ ہمیشہ یہ امت مسلمہ کے لیڈرز کے ساتھ ہی ہوتا رہا ہے؟ یا تو وہ شخص وہ لیڈر جو بہادر، نیڈر اور منہ توڑ جواب دینے والا ہوتا ہے اور ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے، یا تو اس کو مروا دیا جاتا ہے یا تو اس طرح ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ کریش کروا دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اس حوالے سے کنسرنز سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا جی، اگر جو کل تک خبریں آ رہی تھی ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اگر انہوں نے جو کریش لینڈنگ کی تھی تو وہاں پر بھی اس لیول کی سیکیورٹی نہیں تھی جو ایران کے صدر کو ملنی چاہیے تھی وہاں پر۔ بہرحال لیکن جو اب کرنٹ نیوز آئی ہے وہ یہی ہے کہ ہیلی کاپٹر کا جو ملبہ ہے وہ بھی ملا ہے، اور ایران نے اس ایرانی صدر کی جو میت ہے وہ بھی مل چکی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کی رسومات کب ادا کی جاتی ہیں۔ لیکن ایک اور بات یہاں پر، یہ سٹوری بہت لمبی زیادہ چوڑی ہے، جتنی یہ سمپل نظر آ رہی ہے اتنی سمپل یہ سٹوری ہے نہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں اور اس کے اندر مزید کیا کیا نئے جو پہلو ہیں
وہ نکلتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب کل ان کے ایران کے صدر کے ہیلی کاپٹر جب کریش ہوا تھا، ابھی فی الحال ایران کا جتنی ایران کی حکومت، ایران کا سارا عملہ ان کی تلاش کے لیے نکل گیا، انہوں نے عملے کو بھیجا ایران نے، تو اس حوالے سے ابھی کہیں بھی کوئی نیوز نہیں آ رہی تھی، لیکن اسرائیل کے نیوز چینل جو ہیں انہوں نے یہ خبر بریک بھی کر دی تھی کہ ایران کے جو صدر ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ خبر انہوں نے سب سے پہلے چلائی، ایون کسی بھی ملک کو، ایران کو بھی یہ چیز کنفرم نہیں تھی، تو جو اسرائیل کے نیوز چینل ہے وہ کس بیس پر اتنی انہوں نے یہ بات کی، اور کیسے اتنی شیورٹی کے ساتھ کیسے انہوں نے کہا اور نیوز بریک کی کہ ایران کے صدر اس دنیا میں نہیں رہے، جب ایران کی حکومت کو ہی یہ چیز کنفرم نہیں تھی، تب تک ہیلی کاپٹر کا ملبہ نہیں ملا تھا، تو اسرائیل نے یہ خبر دے دی تھی۔ تو اس معاملے پر مکمل تحقیقات اب ایران کروائے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا واقعی یہ ایک نیچرلی ڈیتھ تھی یا اس کے پیچھے پورا کا پورا پروپیگنڈا ہے، اور باقی جو 2 ہیلی کاپٹرز ہیں انہوں نے جب موسم خراب تھا تو انہوں نے کیوں نہیں ہنگامی لینڈنگ کی۔ اچھا اب پاکستان میں جو ایک ڈیبیٹ اس وقت چل رہی ہے وہ ابھی یہ چل رہی ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات امت مسلمہ کے لیڈرز کے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں، کہ جب وہ کسی ملک کو ڈٹ کر جواب دیتے ہیں یا کسی ملک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ کر دیا جاتا ہے یا تو ان کو مروا دیا جاتا ہے، تو یہ آخر کب تک چلے گا؟ اس سے پہلے عمران خان کا بھی آپ دیکھ لیں کہ جب عمران خان نے ایک دفعہ ہیلی کاپٹر میں سفر کیا تھا، عمران خان کے دور حکومت میں، انہوں نے اپنے دور حکومت میں، تو ان کے ہیلی کاپٹر کو بھی اچانک ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی تھی، اور وہ کسی ایک چھوٹے سے گاؤں میں انہوں نے ہنگامی لینڈنگ کی تھی۔ تو یہ ایک پورا کا پورا سارا پلان ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے سے، کیونکہ اگر ایک سیکیورٹی باقاعدہ آپ کسی ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کسی ملک کے صدر ہیں، تو ان کے ٹریول کرنے سے پہلے جس چیز میں انہوں نے سفر کرنا ہے، ہیلی کاپٹر ہے، گاڑی ہے، تو کیا اس چیز کو پہلے انشور نہیں کیا جاتا اس کی سیکیورٹی کو؟ اسی طرح ایران کے صدر کا معاملہ ہے کہ ان کے سفر کرنے سے پہلے کیا ہیلی کاپٹر کی جو ساری چیزیں ہیں سیکیورٹیز وغیرہ چیک نہیں کی گئی تھی کہ سارے معاملات ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک، اور اس طرح جس طرح عمران خان کے ساتھ ہوا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ سٹوری جو ہے یہ کہاں پر جاتی ہے اور اس کے اندر سے کیا کیا نئی چیزیں نکلتی ہیں اور کیا یہ رخ اختیار کرتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔